آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی مرد مجاہد خاتون سے کروانے جا رہے ہیں جو کہ فاؤنڈیشن کے ذریعے اپنی مدد آپ مستحقین کو کھانا، راشن، رہائشیاں اور مالی امداد کے ساتھ ساتھ سینکڑوں بے گناہ قیدیوں کو نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک جیلوں سے رہائی بھی دلوا چکی ہیں۔ وہ یہ سب کچھ تن تنہا کیسے کر رہی ہیں، بتائیں گے تفصیل اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جہان پاکستان اور میں ہوں محمد راشد وٹو۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی باہمت خاتون سے کروانے جا رہے ہیں جو رمضان المبارک میں لوگوں کو سحری اور افطاری کا انتظام کرواتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ بچوں کی مفت تعلیم سمیت بچیوں کی شادیوں کے جہیز کا سامان، اور نہ صرف یہ بلکہ جو قیدی اس وقت پاکستان کی جیلوں میں مختلف جیلوں میں بے گناہ مقید ہیں ان کی رہائی کے لیے بھی انتظامات کرواتی ہیں۔ اور کیا کیا کرواتی ہیں، ان کی جو عوام کی ویلفیئر کے لیے خدمات ہیں وہ اتنی ہیں کہ میں گنتا جاؤں تو تھک جاؤں۔ میرے ساتھ باجی صاحبہ موجود ہیں، انہی سے جان لیتے ہیں کہ وہ کب سے یہ کام کر رہی ہیں اور یہ ویژن، یہ خیال عوام کی ویلفیئر کا، ساتھ پیپل ویلفیئر فاؤنڈیشن کا انہیں خیال کیسے آیا اور ابھی تک یہ کیا کیا لوگوں کے لیے سروسز دے رہی ہیں، اور یہ جو ساری فنڈنگ ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، پہلے تو جو آپ کا نام ہے وہ اتنا پیارا ہے کہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، باجی صاحبہ۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، ساتھ پیپل ویلفیئر فاؤنڈیشن، یہ نام اور یہ خیال کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو نام کا ہے، دیکھیں باجی صاحبہ جو ہے، باجی بڑی بہن ہوتی ہے اور جو بڑی بہن ہوتی ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے، تو اس لیے میں بھی اسی نظریے کے تحت اس سے خوشی مجھے بھی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے کہ میں سب کی بڑی بہن ہوں۔ اور ساتھ جو ہے ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے وہ سمجھ لیں ہم سب کا ساتھ ہے، اور ہم سب نے اس کو مل کے بنایا ہے اور ہم سب کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ ویژن کیسے آیا کہ آپ نے ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن چلانی ہے بطور خاتون؟ یہ بہت مشکل کام ہے۔ جی ایسے ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ خواتین بھی جب چاہیں تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، ہماری بہادر خواتین ہیں، انہوں نے بہت سارے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ جنہیں اگر ہم دیکھیں تو یا سوچیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک کہانی ہے۔ ماشاءاللہ خواتین کا بڑا ایک کردار ہے، اور میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ خواتین کو آگے آنا چاہیے۔ اور مجھے ایسے خیال ہے کہ ایک خاتون تھی، امریکن خاتون تھی، جس سے اس کی ماں نے گھر میں یہاں پہ قید کیا ہوا تھا، تو بس وہ میری شروعات تھی جب میں گھر سے نکلی۔ اس سے پہلے میں کبھی گھر سے نہیں نکلی تھی، اور الحمدللہ میں نے اس کی منزل تک اس کو پہنچایا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر بس جب سب نے میرا ساتھ دیا کہ نہیں اب آپ گھر نہیں بیٹھیں گی، کیونکہ کام تو یہ میں بہت عرصہ 15-20 سال پہلے سے یہ کر رہی تھی جو ویلفیئر کا کام ہے، لیکن کبھی سامنے نہیں آئی تھی، تو بس اس کے بعد پھر اب آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ تو کیا کیا، ایک تو آپ ساری رفتاری کے لیے لوگوں کے لیے ساری رفتاری کا انتظام کرواتی ہیں، اس کے ساتھ اور کیا کیا کام کر رہی ہیں؟ ہاں دیکھیں، ابھی تو رمضان ہے تو سحری افطاری ہے نا، لیکن ہمارا ویسے بھی ڈیلی دسترخوان ہے الحمدللہ، جو لوگوں کے لیے فری یہاں پہ دسترخوان لگتا ہے رمضان کے علاوہ بھی صبح شام؟ جی رمضان کے علاوہ بھی صبح شام نہیں، ہم لنچ دیتے ہیں، ایک ٹائم کا ہے، کیونکہ ابھی میں اتنا ہی افورڈ کر سکتی ہوں کہ ایک ٹائم کا ہی کروں۔ اور پھر اس کے علاوہ ایجوکیشن ہے، جہاں پہ بچوں کو فری ایجوکیشن دی جاتی ہے، تو اسکول ہے جی ہمارا، 7 اسکول سسٹم۔ اور جو جیسے آپ نے کہا جو قیدی ہیں جیلوں میں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان کے جو تحفظات ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان تک پہنچیں، اور الحمدللہ ہم پہنچتے ہیں۔ میڈیکل کا جو ہوتا ہے لوگوں کی صحت کے حوالے سے، پھر جو اس زندگی میں کسی کی جو بھی مشکل ہوتی ہے، میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ حل ہو جائے۔ میں نے کبھی پیچھے نہیں ہٹی ہوں، اور میں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا اور حل کیا ہے اس کو نا۔ تو مجھے جو کچھ انفارمیشن یہ ملی ہے کہ آپ لوگوں کے آپریشن کے لیے، میڈیسنز کے لیے بھی آپ سر فہرست اس پہ لوگوں کی سپورٹ کرتی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں اب جب کوئی آ جائے اور آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ واقعی بہت زیادہ مجبور ہیں، لاچار ہیں، اور آپریشن کے لیے یا اس کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے، تو پھر بظاہر اس کا کرنا پڑتا ہے، اور الحمدللہ کرتی ہوں۔ لیکن یہ میں کرتی بالکل صحیح لوگوں کا ہوں،
کیونکہ پہلے تو میں نے یہ بہت سے اس طرح سے یعنی مس یوز بھی ہوئی ہوں، بہت زیادہ لوگوں نے غلط کہا ہے، لیکن اب جب پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کو ضرورت ہے تو کبھی پیچھے نہیں ہٹی میں، جب تک کہ وہ اس کا مکمل علاج نہ ہو جائے اور جب تک اس کو آرام نہ آ جائے یا کوئی بھی اگر اس کا مسئلہ وہ حل نہ ہو جائے تو پیچھے نہیں ہٹتی کبھی بھی۔ میں آپ کی یہ بروشر یا یہ جو آپ کی ورک بک ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں، تو اس میں جو سب سے پہلا صفحہ ہے اس میں لوگ بچیوں کی شادیاں ہیں، راشن کی تقسیم ہے، سیلاب میں لوگوں کی امداد ہے، یہ کیسے مینج کیسے ہوا؟ اچھا ایک بات بتاؤں، یہ جو کچھ اس میں ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہے، یہ صرف 5% ہے۔ 95% چیزیں جو لوگوں کو نہیں پتہ، نہیں میں بتاتی، کیمرے کے سامنے بھی لے کے نہیں آتی۔ یہ تھوڑا سا جو آتا ہے وہ ادارے کی وجہ سے آتا ہے کہ ظاہر ادارے کی بھی ایک پروفائل ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں کبھی کوئی چیز سامنے لے کے نہ ہوں، صرف اللہ جانے اور ہم جانے اور یہ سلسلے سارے ہوتے جائیں۔ بے شک یہ آپ کا اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ لوگوں کے اور ان کے ساتھ جو سپورٹ کی گئی اسے چھپاتی ہیں، لیکن چونکہ اس وقت یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ سارا معاملہ، میرا سوال اس میں جو سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ بغیر کسی فائنانس کے اتنا بڑا کام، اتنی بڑی ویلفیئر کو چلانا یہ بہت ناممکن سی بات ہے، تو سپورٹ کہاں سے آتی؟ فنڈ بیرون ممالک سے بھی فنڈ اکٹھے کرتی ہیں؟ دیکھیں یہ صرف اللہ پاک کی مدد ہے اور سب کو پتہ ہے کہ اس میں کون کون جو ہے وہ حصے دار ہے۔ اس میں کہتی ہوں کہ میری ذات یا میں اپنا کہوں تو میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ جتنا میرے رب نے مجھے نوازا ہے، یہ صرف میری اللہ کی مدد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو فنڈز والا سلسلہ ہے وہ بھی میں بار بار کہتی ہوں تو اچھا نہیں لگتا ہے، تو بس الحمدللہ۔ یہ سیلف سپورٹ ہے یا لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں؟ مخیر حضرات بھی تعاون کرتے ہیں فاؤنڈیشن کے ساتھ؟ آپ کو پتہ ابھی دیکھیں یہ ہماری ابھی انتظام ہو رہا ہے افطاری کا، اس میں اگر میں کہوں کہ یہ سارا کچھ جو بھی ہے یہ خود ہی مینیج ہمیں کرنا پڑتا ہے، کہ پانی سے لے کے اس میں جو بھی کھانا پینا جو بھی ہے یہ ہم خود ہی کر رہے ہیں نا، تو الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا۔ ایک خاتون ہو کہ آپ اپنے ملازمین کو بھی تنخواہیں دیتی ہیں، لوگوں کے لیے انتظامات بھی کرتی ہیں، پورے سیٹ اپ کو چلا رہی ہیں، تو بطور خاتون یہ کتنا مشکل کام ہے؟ اصل میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میری فیملی ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ سمجھتی ہوں جیسے ایک ماں اپنے گھر کے لیے جیسے تیسے کرتی ہے نا، کہ وہ جو بھی ہے اچھا ہے، کبھی گوشت کھا لیا، کبھی چٹنی کھا لی، یعنی جیسے بھی ہے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس ایک ماں کی حیثیت سے یہ میں اسی طرح ان کو دیکھوں جیسے میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بس یہ سلسلہ چل رہا ہے اور بس انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا۔ تو ابھی تک کتنے لوگوں کو آپ نے قید سے آزاد کروایا؟ کوئی ایسٹیمیٹ، کوئی گنتی؟ بے شمار ہیں۔ اگر ہم انہیں کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو سینکڑوں میں ہیں یا ہزاروں میں ہیں؟ نہیں، ہزاروں میں نہیں ہے، سینکڑوں میں ہیں، انشاءاللہ ہزاروں میں بھی ہو جائیں گے۔ اور ایک میں آپ کو چیز بتا دوں کہ کسی بھی چیز کا کبھی میں حساب یا گنتی نہیں رکھتی ہوں نا، کیونکہ جب اللہ بے حساب دیتا ہے تو پھر میں بھی ہر کام جو ہے بغیر حساب کے ہی کرتی ہوں، گنتی نہیں کرتی ہوں۔ میرا اپنا دیکھیں کہ یہ خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اگر گنتی کروں گی یا میں گنوں گی اپنی نیکیاں تو وہ پھر ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اس وجہ سے میں بس اللہ پہ کرتی ہوں، چھوڑ دیتی ہوں، کبھی ذکر بھی نہیں کرتی ہوں۔ یہ آپ کے لیفٹ پہ میرے حکم میں سیوینئرز پڑے ہیں، میڈلز پڑے ہیں، بے شمار یہاں پر تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں آپ کے ایونٹس کی، تو اتنی بڑی کامیابی بطور خاتون، ہمارے معاشرے میں بہت سارے مشکلات ہوتی ہیں کہ خواتین زیادہ گھریلو معاملات پہ توجہ دیتی ہیں، آپ گھریلو پلس ویلفیئر فاؤنڈیشن چلا رہی ہیں، آپ کا جذبہ بھی آف دی ریکارڈ ہماری جب بات ہو رہی تھی تو آپ نے یہ بھی کہا کہ میں فلسطین کے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے بھی جانا چاہتی ہوں، لیکن ابھی کچھ ایسا سپورٹ یا ایک ایسا سسٹم میکانزم نہیں بن رہا مجھ سے۔ یہ جب نظر سے گزرتے ہیں نا، یقین کریں میرے سمیت جتنے لوگ ہیں نا جو بھی درد دل رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو فلسطین کی فوٹیج ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا صورتحال ہے، وہاں پہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں ہم بحیثیت مسلمان ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا، یوں خاموش تماشائی بن کے اگر ہم ایسے ہی رہ جائیں گے تو پھر روز حشر ہم سے سوال کیا جائے گا اور ہم جواب دہ ہوں گے۔
ہمارے دیکھیں جس طرح ریاست سوئی ہوئی ہے، مسلمان دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور اگر وہ نہیں تو کم از کم پھر وہ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو جنہیں چین نہیں ہے، دن رات جو تڑپ رہے ہیں اس تکلیف سے، درد سے، کہ جیسے خود پہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں کچھ اس طرح سے ہمیں ایسی کوئی سپورٹ دیں کہ ہم وہاں تک پہنچیں اور ہم اپنا حصہ ڈالیں وہاں پہ جا کے۔ باقی اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، اللہ انشاءاللہ مدد بھیجے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یقیناً آپ اور ہم سے بہت بہترین ہے وہ بندے، کہ وہ دیکھیں ایمان کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ کے اپنے فیملی سسٹم میں بچے کتنے ہیں، یا فیملی میں کون کون ہے؟ یہ نہ پوچھیں آپ یہ نہ پوچھیں، پاس کر دیں۔ کیونکہ میں مجھے ایک چیز ایسی خریدنا چاہ رہا ہوں کہ جو بہت ضروری ہے، ہمارے ناظرین کے لیے بھی ضروری ہے، بہت ساری خواتین یہ پروگرام دیکھیں گی تو وہ ضرور یہ سوال سوچ رہی ہوں گی، جو اس کے بعد میں ایک سوال کرنے والا ہوں۔ ماشاء اللہ میری فیملی ہے الحمدللہ، اور میری فیملی مجھے پورا سپورٹ کرتی ہے الحمدللہ۔ آپ اتنی مصروف ترین زندگی میں بچوں کو ٹائم کیسے دیتی ہیں، اپنے گھر کو کیسے مینج کر پاتی ہیں؟ اصل میں اب جو میرے بچے ہیں یا جو میرا گھر ہے وہ یہ ادارہ اور اللہ کا یہ کنبہ ہے، تو اب تو گھر والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے۔ پہلے ہوتے تھے گلے شکوے، اب تو وہ بھی میرا ساتھ دیتے ہیں اور انہیں بھی اس بات کے لیے خوشی ہوتی ہے۔ اور آپ اگر گھر کا کہیں کہ گھر کا یہ حال ہے کہ جو گھر کی منتھلی گروسری ہوتی، میں نے اب وہ بھی کبھی نہیں کی، مجھے اس گروسری کی فکر ہوتی ہے کہ یہ جو منتھ چلنا ہے اس کو میں پہلے پورا کر لوں، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات سے خواتین یہ گلا شکوہ کر رہی ہوتی کہ آپ ٹائم نہیں دیتے، تو آپ کے ہاں یہ نظام الٹ ہے؟ ہاں، اصل میں میرے لیے جو سب سے بڑا ایک فائدہ تھا کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ میرے پاس نہیں تھے، تو میں نے پھر دیکھیں اللہ نے مجھے اس طرح سے مصروف کیا، اس طرح سے بزی کیا کہ مجھے اللہ نے اپنے کاموں کی طرف لگا دیا، اور پھر مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ اس طرح سے بھی سوچا جاتا ہے۔ میرے ایک آخری سوال ہے کہ لوگ ویلفیئر فاؤنڈیشنز بناتے ہیں، فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، بڑی کثیر تعداد میں فنڈنگ ہوتی ہے، انہیں بیرون ممالک سے، اندرون سے، بزنس مین سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، پورا ایک پینل ہوتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں وہ لوگ امیر سے امیر ترین ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ابھی تک کتنی دولت اکٹھی کی اسی زمرے میں؟ آپ کو ویسے کیا نظر آ رہا ہے، یا یہ جو جانتے انہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ میرے پاس تو کچھ اب رہا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ آپ دیکھیں میری جولری دیکھیں، پراپرٹی دیکھیں، چیزیں دیکھیں، میں نے تو اب تو سمجھ لیں میں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں۔ اب تو اللہ کا آسرا ہے، اللہ کا نام ہے، بس جو ہوتا ہے، جو میری اپنی منتھلی مجھے خرچہ ملتا ہے تو اس سے چلتا ہے الحمدللہ، اور یا اس طرح سے کوئی بہن بھائی کر دیتا ہے تو وہ اس میں ہوتا ہے، لیکن بس اس سے زیادہ کیا کہوں۔ میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے الحمدللہ، لیکن وہ یہاں پہ نہیں، وہ مجھے اگلے جہان وہاں پہ مجھے وہ کیش ملے گا، یہاں کے لیے میرے پاس کوئی کیش نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ ہماری اس بہن کو مزید ہمت عطا فرمائے۔ آپ جہان پاکستان دیکھتے رہیے، مجھے اجازت دیجیے۔